السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی کی ذات کو بقا ہے اور ساری مخلوقات کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس اللہ نے ہماری خیر و فلاح کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے
کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی شریعت کو کمپلیٹ طریقے سے، مکمل طریقے سے ہم تک پہنچایا، اور اس شریعت کو ہم تک پہنچانے میں کسی قسم کا بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی تھی خاتم النبیین کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی پیغامبری، آپ کے احکام و ارشادات قیامت تک کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے ہر فرد کے لیے واجب و تسلیم ہیں اور واجب العمل ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ ہم یہ سمجھیں، ہم یہ سوچیں، ہم یہ وہم و گمان کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ہم کو دی ہے، وہ دعوت ہم صرف مسلمانوں کو پہنچائیں، ہم واعظ و نصیحت صرف مسلمانوں کو کریں، ہم واعظ و تبلیغ صرف مسلمانوں تک محدود رکھیں، یا یہ کہ ہم قرآن کو صرف مسلمانوں کی کتاب تصور کریں، یا یہ کہ ہم صرف اسلام کو مسلمانوں کا مذہب تصور کریں، یا یہ کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں ہی کا رسول سمجھ کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارا وہم اور ہمارا گمان ہے اور یہ غلط ہے۔ اسلام بھی ساری کائنات کے لیے، محمد رسول اللہ بھی ساری کائنات کے لیے، اور قرآن بھی ساری کائنات کے لیے۔ مجھ سے پہلے محترم مولانا کی زبان سے آپ نے بہت کچھ مفید باتیں سنی، علماء کا مقام اور علماء کی خودداری پر آپ نے بڑا اچھا اور اہم واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن میں اس کرسی پر بیٹھتے وقت اور اس سے پہلے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ایسی کون سی باتیں پیش ہوں جس کی ضرورت ہے معاشرے کو، جس کی ضرورت ہے سوسائٹی کو، جس کی ضرورت ہے آج ہمارے ہر فرد کو۔ یہ موقع نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اختلافی باتیں پیش کی جائیں، اور نہ ہی اب وہ زمانہ، وہ سمے، وہ ٹائم باقی رہ گیا، کیونکہ ساری سہونی اور سلجوقی طاقتیں آپس میں ہاتھ ملا چکی ہیں، دوستی کر چکی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے آپسی اختلافات بڑے زبردست ہیں۔ برا نہ لگے، ایک چھوٹا سا اشارہ میں کر کے جا رہا ہوں کہ شیو سینا، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد جیسی تنظیمیں بھی اپنے اندر بہت بڑے اختلافات رکھتی ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے یہاں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجاؤں میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی گنیش کا پجاری ہے تو کوئی شنکر کا،
کوئی رام کا پجاری ہے تو کوئی ہنومان و لکشمن کا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو کس طریقے سے اسلام سے دور کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان کس طریقے سے منافرت اور منافقت پھیلائی جائے، مسلمانوں کے دینی مدارس کس طریقے سے بند کرائے جائیں، مسلمانوں کے اندر وعظ و تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کا کام کس طریقے سے بند کرایا جائے، مسلمانوں کا ایک پاک لفظ جہاد کا غلط استعمال کر کے آج ساری دنیا کے اندر اسلام کو دہشت گرد اور اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ میرے بھائیوں، اتنے بڑے اختلافات کے باوجود کہ کوئی شنکر کا، کوئی رام کا، کوئی سیتا کا، کوئی لکشمن کا پجاری، لیکن اسلام کو برباد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے میٹنے کے لیے ان کے نظریات آپس میں ایک ہیں، وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان سب کا آپس میں تانا بانا ایک ہے، صرف اس لیے کہ اسلام کو برباد کیا جائے۔ اور یہ صرف ہم بھارت کی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر بھارت سے ہٹ کر اگر آپ بین الاقوامی سطح پر یہودیوں اور عیسائیوں کی نفرت دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو انگلینڈ اور امریکہ کا دورہ کرانا چاہتا ہوں۔ ذرا انگلینڈ اور برطانیہ کا اور امریکہ کا دورہ کیجیے آپ، تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ دیکھیے، عیسائی اور یہودی بھی آپس میں بہت بڑا اختلاف رکھتے ہیں، بلکہ یہودیوں نے تو یہاں تک الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور مریم نے بغیر شوہر کے، بغیر پتی کے بیٹا جنا، یہودیوں نے الزام لگایا کہ عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہیں، غلط ہیں۔ اس الزام کی بنیاد پر عیسائیوں میں اور یہودیوں میں زبردست جنگ ہوئی، اور یہ جنگ کم سے کم 10 سال تک چلی۔ اتہاس گواہ ہے، ہسٹری اس بات پر گواہ ہے میرے بھائیوں۔ 10 سال تک یہ جنگ چلی، بالآخر مصافحہ ہوا، ہاتھ ملایا گیا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے پوچھا کہ تم ہم کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ عیسائیوں نے جواب دیا، اس لیے کہ تم نے ہمارے نبی عیسیٰ کی ماں مریم کو ناپاک کہا ہے، زانیہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا، تم اپنی بائبل اٹھاؤ اور دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ مریم کو ہم نے بغیر باپ کے بیٹا دیا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ مریم پاک دامن ہے۔ آج بھی عیسائی، بھارت کے عیسائیوں ہی کو یہ چیلنج نہیں، پوری دنیا کے عیسائیوں کو یہ چیلنج کہ وہ اپنی بائبل کے اندر، اپنی انجیل کے اندر وہ آج بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ ان کی عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہیں، آج بھی نہیں دکھا سکتے۔ قرآن نازل ہوا، اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے۔ یہودیوں کا الزام بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ قرآن نے مریم کی صفائی پیش کی، عیسائیوں کو اس قرآن کا احسان ادا کرنا چاہیے تھا، محمد الرسول اللہ کا احسان ماننا چاہیے تھا، مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے جو کام یہودیوں نے نہیں کیا ہے، عیسائیوں کی ماں، عیسیٰ کی ماں مریم پر گناہ کا اور زنا کا الزام لگایا، مسلمانوں نے عیسیٰ کی ماں مریم کو پاک دامن مانا ہی نہیں، بلکہ یہودیوں کو بھی یہ بتایا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھیں۔ لیکن اس احسان کا بدلہ انہوں نے کیا دیا؟ اس احسان کا بدلہ انہوں نے یہودیوں سے دوستی کر کے اور عیسائیوں سے دوستی کر کے ہم کو دیا۔ آپ دیکھیے برطانیہ کے اندر یہ ٹونی بلیئر بدیشی کتا جہاں رہتا ہے، آپ اس کو دیکھیے، آج کیا ہے؟ آج یہودی رہتے ہیں وہاں۔ اسرائیل کو دیکھیے، یہودیوں کا گڑھ ہے وہاں، اور امریکہ عیسائیوں کا گڑھ ہے۔ لیکن آج اسرائیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسرائیلیوں سے فلسطین کے مسلمانوں کو مروانا اور قتل عام کرانا، وہاں کی عورتوں کو بیوہ بنانا، یہ عیسائیوں نے اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے دوستی کی، صرف اس مقصد کے تحت
کہ تم ہماری ماں کو پاک دامن نہ مانو لیکن کم سے کم مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اور اسلام کو اس صفحہ ہستی سے میٹنے کے لیے تو کم سے کم ہاتھ ملا لو. ماں مریم کو گناہ کا الزام لگایا، زانیہ کہا، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں اور یہودیوں نے آپس میں دوستی کر لی، اور اس کے باوجود کہ عیسائیوں کو تکلیف ہے یہودیوں سے کیونکہ عیسیٰ کی ماں مریم کو زانیہ کہا، لیکن اس تکلیف کے باوجود بھی وہ ان کو قبول کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو برباد و بدنام کرنے کے لیے سب ایک ہیں. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے آپ کے سامنے کہ سیہونی اور سلجوقی طاقتیں آپسی اختلافات کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو بدنام اور برباد کرنے کے لیے جب ایک ہو سکتی ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان تو اتنا بڑا اختلاف بھی نہیں ہے. ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، ہمارا نبی تو محمد رسول اللہ ہے، ہمارا مذہب تو اسلام ہے، ہمارا نبی بھی ایک، ہمارا قبلہ بھی ایک، ہماری کتاب بھی قرآن ایک، ہمارا خانہ کعبہ بھی ایک، یعنی ساری چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے میرے بھائیوں، ان چیزوں میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دوسروں کو برباد کرنے کے لیے تو چھوڑو، خود ہم اپنے آپ کو اور اپنی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے آپس میں متحد اور متفق نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ آج ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے. میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ اس چیز کو اور اس قرآن کی آیت کی تفسیر کو ہم سامنے رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو قرآن کی اس آیت کے منتر بھی آپ کو ویدوں سے بتاتا اور یہ بتاتا کہ یہ لفظ مومن ویدوں کے اندر بھی آیا ہے جن کو ملیکش کہا جاتا ہے. ہندو بھائیوں کی کتاب مہابھارت کے اندر بھی یہ منتر آئے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میرا خطاب آج ان سے نہیں. مسلمان بھائیوں ذرا غور کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو، اسلوب دیکھیے قرآن کا. اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں بھی کہہ رہا ہے اور پھر حکم بھی دے رہا ہے. کیا مومن کو بھی کسی چیز کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمانوں والو نماز پڑھو. کیا مومنوں سے بھی کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مومن جو مومن بھی ہو نماز نہ پڑھے اور اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو؟ غور کرنے والی بات. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمانوں والو نماز پڑھو. ایمان والوں سے کہا جا رہا نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مولانا نے یہی آیت پڑھی تھی. اے ایمانوں والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اول الامر ہیں، صاحب حکمراں ہیں یا علماء ہیں، تم ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن ان کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا نہیں لگا ہوا ہے. غور کیجئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یہاں پر بھی لفظ اطیع، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کے ساتھ بھی لفظ اطیع، لیکن اس کے ساتھ علماء یا حکمراں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا تو صرف واو عاطفہ کے ذریعے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا جا رہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا گیا. یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، علماء کی، محدثین کی، اماموں کی، پیروں کی، ولیوں کی یہ اطاعت مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت تک ہے جب تک ان کی بات قرآن و حدیث سے مل رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات تابع داری کر رہی ہو یا اس کی تصدیق کر رہی ہو. اور جہاں مولوی جرجیس یا ان جیسے مولویوں کی باتیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر دوسری ہوئی، ان کی اطاعت بھی ہٹ جائے گی. اللہ کی اطاعت بھی ضروری، رسول کی اطاعت بھی مستقل. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت بھی کرو، لیکن کب تک؟ جب تک قرآن و حدیث کے دائرے میں ہو. اور جہاں قرآن و حدیث سے ہٹ کر دوسری چیز کی دعوت دے رہے ہو تو وہاں اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے نکل جاؤ. کیوں؟ پھر فوراً کہہ دیا اللہ نے، کہیں شبہ نہ ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ایمانوں والو اگر تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے،
اگر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے، دین کے کسی مسئلے میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے، ہوگا اختلاف، تو اس اختلاف میں لڑو نہیں، مرو نہیں، کٹو نہیں، یہ ہندوستان کی ناپاک عدالتوں میں نہ جاؤ۔ یہ جج بیچارہ جس کو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں معلوم، یہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر فیصلہ کیا کرے گا؟ یہ تمہارے مسائل کو سمجھ کر فیصلہ کیا کرے گا؟ ارے اس عدالت کے ضمیر تو اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ 10-10 20-20 ہزار روپے رشوت میں قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل بنا دے۔ یہ قرآن و حدیث کے ماننے والوں کا فیصلہ کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، آمین کا رفع الیدین کا مسئلہ جب تمہارے سامنے آ جائے، طلاق کا مسئلہ جب تمہارے سامنے آ جائے، تراویح 8 یا 20 کا مسئلہ آ جائے، آمین زور سے یا آہستہ اس کا مسئلہ آ جائے، ہاں 3 طلاق 3 مانی جاتی ہے، 1 مانی جائے گی، اختلاف تمہارے سامنے آ جائے، ہاں تو اس پہ لڑو نہیں، مرو نہیں، کٹو نہیں، اور اس پر ہائے واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے یہ تمام اختلافات کو کہاں لے جاؤ؟ ہاں مولوی جرجیس زور سے آمین بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، آپ آہستہ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح ہوں، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ آپ غلط ہوں، میں صحیح ہوں۔ یہ اختلاف تم کو مجھ سے ہو سکتا ہے، ہم کو تم سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف اگر ہے تو کہاں لے جاؤ؟ مولانا جرجیس کے پاس نہیں، مولانا فلاں کے پاس نہیں، پھر کہاں لے جاؤ؟ ہندوستان یا پاکستان نہیں، اس اختلاف کو تم مکے اور مدینے کی سردار جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے جاؤ۔ فردوہ الی اللہ والرسول، تم اس کو اللہ کی عدالت میں لے جاؤ، جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے جاؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ اے لوگوں، اطاعت تو اللہ کی، رسول کی بھی، علماء کی بھی اطاعت کر سکتے ہو، کرو، لیکن اختلاف علماء حل نہیں کریں گے، اختلاف مولوی حل نہیں کریں گے، اختلاف محدثین حل نہ کریں گے، اختلاف امام و پیر حل نہ کریں گے، بلکہ الی اللہ والرسول، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ پھر یہ بھی کہہ دیا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہوگا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اختلاف لے جائیں گے، ہندوستان کی ناپاک عدالتوں کی طرف نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اور کوئی اختلاف کو حل کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ وہ عدالت ہے۔ اب کوئی آدمی نبی کی عدالت سے فیصلہ سننے کے بعد، نبی کی حدیث سننے کے بعد آئے، مولانا صاحب کیا ہے؟ ارے بے غیرت، تیری ہمت کیسے پڑی؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو ہائی کورٹ میں اور شہر کی کورٹ میں تو چیلنج کر رہا ہے، سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جانے کے بعد تو میرے پاس آیا ہے؟ ارے شرم کرنا چاہیے اس انسان کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو، محمد رسول اللہ کے فیصلے کو پھر کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس وہ مسلمان منافق آیا تھا، اللہ کا امیر المومنین عمر فاروق، اس آدمی کا فیصلہ تو اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں کر دیا، آپ مسلمانوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں، آپ کے پاس میں فیصلہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا محمد رسول اللہ فیصلہ کر چکے؟ کہا ہاں۔ کہا کس کے حق میں؟ کہا اس کے حق میں۔ کہا کہ یہودی کو زمین دے دی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بھی تم نے نہیں مانا؟ کہا عمر فاروق میں کیسے مان لوں، نبی نے اس کو دے دیا، میں کیسے مانا؟ میں تو آپ کے پاس چلا آیا، آپ مسلمانوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔ اچھا اتنا تو مانتا ہے کہ میں زیادہ اچھے ہیں، چل بیٹھ یہاں پر، مکانکما، یہیں رہو۔ اندر گئے، تلوار نکالی، تلوار، اور کس کی تلوار؟ عمر کی۔ اور عمر کی تلوار کی کیفیت جانتے ہو؟ شمائل ترمذی میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار عمر فاروق سے کہا تھا، عمر تم بہت جلدی تلوار نکالنے میں کرتے ہو، اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی کوئی آنکھ تیلی کر کے دیکھتا ہے آپ کو، میرا کلیجہ کھولتا ہے، میرا خون کھولتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیڑھی آنکھ کرنے والے کی گردن اڑا دوں۔ کہا عمر جلدی تلوار نکالا نہ کرو، تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ آئے عمر، جب میں تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم میں آسمان کی پیشانی پہ پسینہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ تمہاری تلوار کو دیکھ کر آسمان بھی شرمندہ ہو جاتا، آسمان بھی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ تلوار جس کو دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ جائے، عمر فاروق کے ہاتھ میں آئی اور کہا کہ تو نے نبی کا فیصلہ نہ مانا، میری عدالت میں آیا، سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں، یہ تو اب پہلی بار ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے۔
اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے تو عمر کی ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ تلوار نکالی، اس منافق کی گردن پہ ماری، گردن الگ گری، تلوار عمر فاروق کے ہاتھ میں جسم الگ گرا، گردن الگ تڑپ رہی ہے، اور فرمایا ھذا قضاء من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کا فیصلہ ہے، جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کی گردن مار دو۔ آئے مسلمان بھائیوں، آج اتفاق و اتحاد کا درس دیتے ہوئے ہم تم کو بھی قرآن و حدیث کے اس مشعل پر، اس سپریم کورٹ پر آپ کو متفق کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ان یہودیوں سے نبٹنے کے لیے، ان عیسائیوں سے نبٹنے کے لیے، اور بھارت کے اندر پرتبندھت کے لائق جو قومیں ہیں، جو تنظیمیں اگرچہ آج آزاد گھوم رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قاعدے سے اور عقل کی روشنی میں تو ان کی اوپر پابندی انہی پر عائد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دیش کے سب سے بڑے غدار اور دیش کی مٹی سے کھلواڑ کرنے والے یہی آج آتنکوادی سنگٹن ہے، جن کو گرین کارڈ ملا ہوا ہے آتنک پھیلانے کا، یا یہ کہیے کہ جن کو گورنمنٹ نے لائسنس دے رکھا ہے آتنک پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو ان سے بھی نبٹنا ہے تو ہمیں اور آپ کو پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر متفق ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو پہلے آپس میں ہاتھ ملانا پڑے گا، حنفی، شافعی، مالکی، وہابی، اہل حدیث کو مٹانا پڑے گا، اور ہمیں اور آپ کو پہلے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر، پھر ہمیں اور آپ کو اپنے اتفاق و اتحاد کا ثبوت دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ صرف متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ہاتھ ملا لیں، ایک ہو جائیں، آپ کے اوپر انگلی اٹھے، ہم اپنی جان لے کے آ جائیں، ہمارے اوپر کوئی آفت آئے، آپ اپنا سینہ لے کے حاضر ہو جائیں۔ جس دن یہ اتفاق اس بھارت کی گورنمنٹ دیکھے گی اور یہ آتنکوادی سنگٹن دیکھیں گے، کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہمارے اس اتفاق کو دیکھ کر نہ مدرسے پر پابندی کی بات کریں گے، نہ ترشول بانٹنے کا نام لیں گے۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ پہلے متفق ہو جائیں، پہلے اتفاق و اتحاد ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب آئیے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ کون؟ ایمان والو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی غیر ایمان والوں سے کہتا ہی نہیں کہ ڈرو، حالانکہ دوسری جگہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا یا جو تمہاری پرورش کرتا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اتنا یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ اور جھٹکا بہت سخت ہوگا۔ وہاں لوگوں کو بھی ڈرایا ہے، چونکہ وہاں قیامت کا تذکرہ کیا، اور قیامت کا چونکہ ذکر دنیا کی ہر کتاب کے اندر ملتا ہے، بھارت کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے اندر قیامت کا ذکر نہ ملتا ہو، یا مرنے کے بعد دوبارہ پیدائش کا اور دوبارہ جنم کا ذکر نہ ملتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے اشوک سی اور پروین توغلیا صاحب بیچارے چلاتے رہیں کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر بننا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا نہیں بننا۔ مرنے کے بعد مرتیو جنمم پشچاتم بھوتی نے ترتیہ نے چترت نے پنچم نے سشٹ نے سپت نے اشٹم نے نوم نے دشکم کا، مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا منشیہ کی شکل میں، نہ تیسرا، نہ چوتھا، نہ پانچواں، نہ چھٹا، نہ ساتواں، نہ آٹھواں، نہ نواں، نہ دسواں۔ یعنی مرنے کے بعد نہ کتا بنو گے، نہ چوہا بنو گے، نہ بلی بنو گے، نہ سور بنو گے، نہ گدھ بنو گے، نہ چھچھوندر بنو گے۔ مرنے کے بعد یہ ساری مخلوقات میں تمہارا جنم نہیں ہوگا۔ رگ وید کے اس منتر نے ڈائنامائٹ کر دیا ہے اس عقیدے کا ڈائنامائٹ کر دیا۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ مرنے کے بعد کتا بلی بنے گا، چوہا بنے گا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارے بھائیوں کے اندر، برے کام کیے ہوں گے تو یہ بنیں گے، اچھے کام کیے ہوں گے تو انسان بنیں گے، 7 جنم تک انسان بنیں گے اگر اچھے کام کیے ہوں گے، اور برے کام کیے ہوں گے تو 18,000 یونیوں میں کبھی کتا، کبھی سور، کبھی گدھا بننا پڑے گا۔ اگر یہ بات ہے تو پارلیمنٹ کے نیتا تو بیچارے دن بھر دھک دھک کرتے رہے ہوں گے کہ ہم کیا بنیں گے مرنے کے بعد۔ وہ بھی ہر برا آدمی سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے اتنے غلط کام کیے ہیں کہ ہمارا جنم کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اور جو جتنا بڑا بلاತ್ಕಾری اور ریپ کرنے والا، یا جو جتنا بڑا رشوتیں کھانے والا یا گھوٹالا کرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ ڈر رہا ہوگا کہ میں اتنا ہی بڑا سور بنوں گا، اس کو بھی ڈر۔ لیکن آج یہ کام ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ان کو ڈر نہیں ہے اس بات کا، اور رگ وید کے اس منتر نے ڈائنامائٹ بھی کر دیا ہے، ڈائنامائٹ۔ ابھی آپ کے پرم ہنس صاحب کا ایودھیا میں
دیکھیے نا کیا بولتے ہیں, مرتیو ہوئی. انتقال تو کہیں گے تو شاید برا مانیں گے, ورنہ ہمارے یہاں انتقال بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی پرمہنس صاحب کا جو مرتیو ہوئی, مرنے سے پہلے کہہ گئے کہ میں رام مندر بنانے کے لیے دوسرا جنم لے کے پیدا ہوں گا. لگتا ہے کہ شاید ان کو پہلے جنم کے بارے میں معلوم تھا کہ ہم دوبارہ بھی جنم لیں گے, اور دوسرا جنم اگر ان کو اتنا ہی معلوم تھا تو بتا دیتے کہ ہم دوسرے جنم میں کب آئیں گے, کون سی شکل ہوگی. جس کو یہ معلوم ہے کہ دوسرا جنم لے کے ہم آئیں گے تو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ ہم کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے, میرے ہاتھ میں کیا ہوگا. تو یہ سب نہیں بتا پاتے ہیں وہ. ایسے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی ہیں, آج بیٹھے ہوئے ہیں موٹی توندے رومال ڈالے ہوئے ہیں, جھومنا شروع کر دیتے ہیں. پاگل بنانے کی سٹائل دیکھو. اب جو کوئی عورت آئی کہ کیا ہوگا, پرچہ لکھ کے دے دیا جا تجھے بیٹا ہوگا, کبھی لکھ کے دے دیا جا تجھے بیٹی ہوگی. ایسا لگتا ہے جیسے اماں کے پیٹ میں یہی گھسا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگا. ایک عجیب معاملہ ہے. آج ایک ایک سال ایڈوانس بدلا دیتے ہیں کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگا. کیا اللہ کے نبی پیشاب کرتے ہیں, موطا امام مالک کی روایت, استنجا کرتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں, کنواں قریب 20